هم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے اس سال ان ایام اعزاء میں جو عمل بھی ہم نے محبت امام حسین علیہ السلام میں انجام دیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے زندگی کی ابتدا سے اس لمحے تک جو کام بھی ہم نے خدا کی عبادت اور اطاعت اور اہل بیت کی محبت میں انجام دیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات در اہل بیت اور بارگاہ پروردگار عالم سے جڑے رہنے کی ہمیں آخری سانس تک ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کے گمراہیوں سے ہماری اور ہمارے اولاد کی حفاظت کے لیے ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، بحق امام چہارم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، تمام مومنین اور مومنات عزاداران امام مظلوم کی شرعی اور جائز حاجتوں کے پورا ہونے، مخصوصاً مجلس میں حاضر مومنین کی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. کائنات کی تمام مصیبتوں کا، مشکلات کا مکمل راہ حل ایک ہی ہے کہ حجت خدا اور وارث کرب و بلا ظہور فرمائیں. امام زمانہ کی سلامتی اور امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل. مجلس اعزاء بسلسلہ شہادت امام زین العابدین، سید الساجدین، امام القانتین، ذو الطفنات، امام البکائین منعقد ہو رہی ہے. یہ القاب امام چہارم سے منسوب ہیں. جب بھی یہ القاب ہم کہیں پر ذکر کرتے ہیں تو ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات اور ہم اس نقطے پر غور کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. امام کے القاب میں سے 5 لقب ہم نے ذکر کیے، جن القاب کا معنی اور مفہوم تقریباً ہم لوگ جانتے ہیں. سید الساجدین، سجدہ گزاروں کا سردار. زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت. امام القانتین، نماز شب پڑھنے والوں کا امام، تہجد پڑھنے والوں کا امام. ذو الطفنات، گٹھوں والا. امام البکائین، گریا کرنے والوں کا امام. اور ایک لقب ہے امام کا صاحب الجراب، گٹھریوں والا. امام جو غریبوں کی مدد کے لیے کاندھوں پر گٹھریاں اٹھا کر جاتے، اتنا زیادہ اس عمل کو دنیا والوں نے دیکھا تھا کہ امام کو کہیں پر دیکھتے تو کہتے تھے کہ صاحب الجراب آ رہے ہیں، گٹھریوں والا آ رہا. اگر ان القاب اور اس کے ترجمے پر غور کریں گے تو ایک نتیجہ اور ایک مسئلہ ہم لوگوں کے لیے واضح ہو جائے گا. ان القاب میں سے 4 لقب کا تعلق عبادت سے ہے، 1 لقب کا تعلق عزاداری سے ہے، 1 لقب کا تعلق سخاوت سے ہے. سید الساجدین عبادت، زین العابدین عبادت، امام القانتین عبادت، ذو الطفنات عبادت،
امام البکائین عزاداری، رونے والوں کا امام. تو امام کے القاب اور امام کی کربلا کے بعد کی زندگی سے یہ لقب دنیا کی طرف سے امام کو دیا جانا اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے، اور یہ بات ہم کو پہنچاتا ہے جو جتنا بڑا عزادار ہو اتنا ہی بڑا عبادت گزار بھی ہونا چاہیے، اور جو جتنا بڑا عبادت گزار ہے اتنا بڑا عزادار بھی ہونا چاہیے. یہ دونوں اللہ سے اور اہل بیت سے تعلق ہے. عزاداری کا تعلق اہل بیت سے، عبادت کا تعلق خدا سے، سخاوت کا تعلق بندوں سے ہے. کوئی خدا کا نام لے لیکن بندوں کا خیال نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. تو امام ہمیں راستہ بتا رہے ہیں، اگر صحیح معنی میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، عبادت عزاداری کے ساتھ ساتھ غریب، محتاج، ضرورت مندوں کا خیال بھی رکھا کرو. انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں اس عمل میں کامیابی کے توفیق عطا فرمائے کہ عبادت میں ہم جتنا آگے رہیں عزاداری میں بھی اتنا آگے رہیں، جتنا عزاداری میں آگے رہیں انشاءاللہ عبادت میں بھی ہم سب اتنا ہی آگے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ایک روایت چوتھے امام کی انشاءاللہ جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جس کو میں نے نازل کیا ہے، یہدی، یہ قرآن ہدایت کرے گا، یہ قرآن راستہ بتائے گا، یہ قرآن رہنمائی کرے گا. کس کو؟ التی ہی اقوم، یہدی للتی ہی اقوم، ان لوگوں کی ہدایت کرے گا قرآن جن کے ارادے قوی ہیں، جو ارادے مضبوط رکھتے ہیں، جو اقوم ہیں، جو ڈٹے رہتے ہیں، جو ثابت قدم رہتے ہیں، قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے. قرآن کا معنی ہمارے عقیدے کے مطابق بہتر قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کا سہارا لینا ہے. اہل بیت کے بغیر قرآن کو نہ صحیح سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ سمجھانے کی طاقت آگے والوں کے پاس ہے. اس لیے کہ رسول بار بار لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت. خداوند عالم نے بھی قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے رسول ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن کو اتارا ہے. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو یہ قرآن سمجھاؤ. قرآن ہم نے اتار دیا، سمجھانا آپ کی ذمہ داری. دنیا کے دستور کے مطابق کتاب ہو ٹیچر نہ ہو انتظام صحیح نہیں ہے. کتاب کو وہی آدمی سمجھا سکتا ہے جو اس کتاب کے پورے معنی و مفہوم کا علم رکھتا ہو، ادھورا علم رکھنے والا بھی نہیں سمجھا سکتا. تو خدا فرما رہا ہے کہ میں نے صرف قرآن کو نہیں بھیجا، قرآن کے ساتھ استاد کو بھی میں نے بھیج دیا ہے، استاد کا انتظام کیا ہے. زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ تم کیوں امام زمانہ کو یاد کرتے ہو؟ ہم ان کو جواب یہی دیتے ہیں آج قرآن ہے یا نہیں ہے تو استاد بھی ہونا ضروری ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. قرآن ہو استاد نہ ہو یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے. تو آج اگر قرآن ہے تو استاد قرآن، یہ جو قرآن پڑھاتے ہیں قرآن سمجھاتے یہ نہیں، جو ثقل ہو قرآن کا، جو رسول کا ہم رتبہ ہو، ایسے استاد کا ہونا ضروری ہے. تو یہ آیت امام زمانہ کے وجود کی دلیل ہے. اگر ہم کہیں امام زمانہ نہیں ہے تو یہ آیت ادھوری رہ جائے گی، خدا کے قانون ادھورا رہ جائے گا کہ رسول کے زمانے تک قرآن اور استاد دونوں تھے، آج قرآن ہے استاد نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب استاد سب چیز سکھا کے چلے گئے ہیں، سب چیز پڑھا کے چلے گئے ہیں. جب استاد کا سبق ہمارے پاس ہے تو نئے استاد کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ نئے لوگوں کے نئے سوالات ہیں. اب ان سوالات کا جواب لینے کے لیے آج ہمارے پاس
جو ذات کو تم استاد صرف رسول تک محدود کر دو تو نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ آج کے سوالات کا جواب ہر دور میں جو لوگ سوالات جو لے کر آئے اماموں کی بارگاہ میں. کل رات کی مجلس میں ہم نے عرض کیا دنیا کی جو زندگی ہے ہماری کچھ حقیقتیں ہیں یہ آپ اور ہم جانتے ہیں جو تعلیمی میدان سے گزر کر ہم یہاں اس مرحلے تک آئے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیں قرآن کو بغیر استاد کے کیسے نہیں سمجھا جا سکتا, اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا تھا ویسے ویسے لوگوں کے سوالات نئے نئے ذہنوں میں آتے. چھٹے امام کا زمانہ, ساتویں امام کا زمانہ, جو دستور جو قانون ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن آپ کو پڑھنا آتا ہے, آپ نے اسکول کی تعلیم گزر کر آگے اپنی زندگی کس مرحلے میں لے کے آئے ہیں. ہم جب شروعات میں اسکول کو گئے یا قرآن پڑھنے کے لیے گئے تو ہم کو پہلے کیا سکھایا گیا؟ الفابیٹ سکھایا گیا, حروف تہجی سکھائے گئے, الف با تا اے بی سی. ان کی کیا پہچان ہے, ان کا ڈیفینیشن, ان کی تعریف کیا ہے؟ حرف, حروف, الفابیٹس وہ چیز ہیں جن کو لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے نہ سمجھا سکتے. کوئی چیز نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں. جیسے ایک کاغذ کے اوپر ہم اے پورا A4 پیپر میں اے لکھ دیں, عزا خانے کے باہر سٹکر پہ لگا دیں, پڑھنے والے جا کر پڑھیں گے اے, لیکن کوئی پیغام ان کو پہنچ رہا ہے؟ پیغام نہیں پہنچ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حرف پڑھا تو جا سکتا ہے, لکھا جا سکتا ہے, نہ کوئی معنی سمجھایا جا سکتا ہے نہ کوئی معنی سمجھا جا سکتا ہے. یہ دنیا کے زبانوں کا اور علم کے مقدماتی مراحل کا یہ خاصہ اور خصوصیت ہے. اگر اس کو ہم اور آپ 100% مان رہے ہیں نا, اس قانون کو, اگر اس قانون کو ہم مان رہے ہیں تو قرآن پر ایک بہت بڑا سوال آ جائے گا, بہت بڑا اعتراض قرآن کے بارے میں کھل جائے گا. قرآن میں اللہ نے 3 سورے ایسے نازل کیے جس کی پہلی آیت حرف ہے, پہلا حرف اس کا, پہلی آیت حرف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صاد والقرآن ذی الذکر. آیت کیا ہے؟ صاد. قاف والقرآن المجید. شروعات کیا ہے؟ قاف. نون والقلم وما یسطرون. صاد, قاف, نون. دنیا کا کیا قانون ہے؟ ان کا معنی نہیں ہے. لکھ تو سکتے ہیں, ہم پڑھیں گے یہ نون ہے, لکھیں گے نون ہے, معنی نہیں ہوگا. جب معنی نہیں ہوگا تو بیکار ہے یا فائدے کا ہے؟ جو کاغذ کے ہم نے مثال دی وہ کاغذ ویسٹ ہے یا کام میں دے رہا ہے؟ وہ ویسٹ پیپر ہے. تو کیا خدا کی آیت بھی اور قرآن میں بھی ویسٹ چیز آ گئی؟ کیا کوئی چیز جو بے فائدہ اور بے معنی ہے قرآن میں آ گیا؟ آدمی کے ذہن میں سوال آیا, 7ویں امام کی خدمت میں آیا, جانتا تھا کہ قرآن اگر ہے تو استاد یہی ہے. استاد کے پاس گیا, قرآن کے جو استاد ہیں, کہ یبن رسول اللہ, نون والقلم وما یسطرون کا معنی کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا رسول اللہ کے ناموں میں سے عرش پر ایک نام نون ہے. تو نون یعنی محمد مصطفیٰ صلی علی محمد. والقلم یعنی امیر المؤمنین. نون رسول, قلم امیر المؤمنین. اس کو امام نے جو ذکر کیا, اگر ہم نون لکھنا چاہیں تو کس کی ضرورت ہے؟
قلم کی، یعنی امام بتا رہے ہیں رسول کو سمجھنا چاہتے ہو تو علی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ نون اگر پڑھنا چاہتے ہو، لکھنا چاہتے ہو تو قلم تو اٹھاؤ، قلم ہے علی ابن ابی طالب کی ذات۔ تو قرآن کو کون سمجھا رہا ہے؟ استاد قرآن۔ جو قرآن کا استاد ہے وہ سمجھا سکتا ہے، غیر نہیں سمجھا سکتے۔ ایک آدمی آیا جو قرآن کا استاد نہیں تھا، اپنے آپ کو استاد کہہ رہا تھا۔ پہنچے، جناب قرآن کے مطابق میں 3 اعتراف اور اقرار کر رہا ہوں۔ کیا اقرار کر رہے ہو؟ اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی عقل مند انسان اسلامی عدالت میں جا کر کہے کہ میں نے ایک جرم کیا ہے، گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا شکایت کرے تو گواہ لانا پڑے گا۔ اگر ہمارے حوالے سے ایک آدمی جا کے کمپلین کر رہا ہے کہ انہوں نے ایک فلاں جرم کیا ہے، تو عدالت اسلامی کہتی ہے کہ گواہ لے کر آؤ۔ لیکن اگر خود مجرم جا کر عدالت اسلامی میں یہ اعتراف کر لے کہ میں نے فلاں جرم انجام دیا ہے، تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سزا ہے وہ سزا اس کو دے دینی چاہیے۔ قرآن اسلام کا قانون ہے اقرار العقلاء علی انفسہم جائز۔ عقلاء جب کوئی اپنے حوالے سے اقرار کرتے ہیں تو وہ لاگو ہو جائے گا، پھر وہاں دلیل کی ضرورت، گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی عدالت ایک آدمی آیا، آ کر 3 اعتراف کیے۔ جناب محترم صاحب، میں موت سے ڈرتا ہوں، موت سے بھاگتا ہوں، یوں کہیں میں حق سے بھاگتا ہوں، میں حق سے بھاگتا ہوں، فتنے کو چاہتا ہوں، نہ دیکھی ہوئی چیزوں کی گواہی دے دیتا ہوں۔ کہا ہوش میں ہو؟ دماغ تو خراب نہیں ہوا؟ کہا نہیں، پورے ہوشیاری میں یہ بات کر رہا ہوں۔ کہا اسلام کا قانون ہے اقرار کر لو گے تو سزا ملے گی۔ کہا سزا کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں پورے ہوشیاری کے ساتھ یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میں حق سے بھاگتا ہوں، فتنے کو چاہتا ہوں اور نہ دیکھی ہوئی چیزوں کی گواہی دیتا ہوں۔ کہا لے جاؤ اس کو فی الحال کچھ دن تک تحقیق کرنے کے لیے قید میں ڈال دو۔ ہتھکڑیاں باندھ کر لے جا رہے تھے، راستے میں نگاہ امیر المومنین پر پڑی۔ کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کہا وعلیکم السلام، کیا ہو گیا؟ کیا کر دیا تم نے؟ کہا میں نے 3 اقرار کیے، حکومت نے قید کی سزا سنائی ہے، مجھے قید خانے میں لے جا رہے ہیں۔ کیا اقرار کیا تم نے؟ اپنے اقرار بتائے۔ امام نے کہا دوبارہ اس کو دربار میں واپس کرو، میں آؤں گا، میں ساتھ آ رہا ہوں۔ ایک سوال کریں، اس آدمی سے جس نے اقرار کیا، امام مل گئے راستے میں، بچ گئے؟ نہ ملتے تو چلے جاتے قید میں۔ تم نے یہ رسک کیوں اٹھایا؟ تو عجب نہیں، آواز دے مسئلہ دین کا ہے تو دیندار آئے گا، دین کو بچانے والا ضرور آئے گا۔ مسئلہ دین کا ہے تو دین کا محافظ ضرور آئے گا، ورنہ ایک اسلام کے خلاف قانون جاری ہو رہا ہے تو وارث قرآن، وارث دین خاموش نہیں بیٹھے گا۔ خدا تمام ذاکرین، تمام خطبہ، تمام ذاکرین، تمام عزادار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان فرشوں پر بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، خدا ان کو امام حسین علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرمائے، اور جتنے عزادار دنیا میں زندہ ہیں پروردگار ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرماتے ہوئے چوتھے امام کے صدقے میں کربلائے معلیٰ اور 14 معصومین کی زیارت نصیب فرمائے، شفاعت 14 معصومین نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تو جناب ریحان اعظمی، جن کے بہت سارے نوحے آپ نے سنے ہیں، ان کا ایک شعر ہے امام کے بارے میں، فرماتے ہیں وہ مولا امیر المومنین کے بارے میں، اپنے نقصان پہ خاموش ہیں خالق کی طرح،
ہم جھوٹ کہیں تو خدا کچھ ہمیں سزا دیتا ہے، وہاں تو سزا دے گا، لیکن یہاں ساری قدرت رکھتے ہوئے خدا خاموش ہے۔ جناب ریحان اعظمی فرماتے ہیں کہ اپنے نقصان پہ خاموش تھے خالق کی طرح، ہو اگر دین کا نقصان علی بولتے ہیں، لیکن بات دین پر آ جائے تو علی اور علی کے گھرانہ خاموش نہیں بیٹھتا۔ جان امام لے کر دربار میں گئے، کہ جناب ان کی سزا جو آپ نے سنائی ہے قرآن کے مطابق 100% غلط ہے، یہ تینوں کام جائز ہیں، تینوں کام جائز، حق سے بھاگنا جائز، فتنہ چاہنا جائز، نہ دیکھی ہوئی چیزوں کی گواہی دینا جائز۔ کہا تو اگر استاد قرآن ہوتا تو سمجھتا، اللہ نے قرآن استادوں کے حوالے کیا ہے، غیر استاد کے حوالے نہیں۔ کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اے انسان برحق موت آ گئی جس سے تو زندگی بھر بھاگتا تھا۔ تو اللہ نے موت کو حق کہا، کون حق سے نہیں بھاگتا، کون موت سے نہیں بھاگتا؟ یہ بندہ وہ حق نہیں کہہ رہا ہے جو تو سوچ رہا ہے، یہ موت کو کہہ رہا ہے، موت سے ہر کوئی بھاگتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ موت برحق آ گئی جس سے تو زندگی بھر بھاگا کرتا تھا۔ کہا اچھا یہ کہہ رہا فتنے کو میں چاہتا ہوں، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ کیا تو تیری اولاد کو نہیں چاہتا؟ فتنہ یعنی امتحان، ایک فتنہ کا معنی ہے فساد، ایک فتنہ کا معنی ہے امتحان۔ تو یہ وہ فساد والا فتنہ نہیں کہہ رہا ہے، امتحان والے فتنے کو اولاد کو چاہتا ہے۔ تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کہ یہ کہہ رہا ہے جو چیزیں نہیں دیکھتا وہ میں گواہی دے دیتا ہوں۔ کہا تو کلمے میں کیا پڑھتا ہے؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے۔ کہا تو نے دیکھا؟ تو نے دیکھا؟ کہا نہیں، پھر کیوں گواہی دے رہا ہے؟ اثرات کو دیکھ کر گواہی، جو استاد نہیں ہوتے یہ بلا دین پر لاتے ہیں، جو استاد ہوتے ہیں وہ گردنیں دے کر دین کو بچاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں قرآن کو استاد کے میں نے حوالے کیا۔ اس آیت کے ذیل میں چوتھے امام کی ایک حدیث ہے، امام نے فرمایا الامام منا لا یکون الا معصوما، جو بھی امام ہوگا وہ معصوم ضرور ہوگا، غیر معصوم امام ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر امام نے فرمایا معصوم ہونا کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو چہرے دیکھ کر پہچان لو۔ چہرہ دیکھ کر تم کہہ سکتے ہو اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا بدن ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے، ان چیزوں کو تم ظاہر دیکھ کر پہچان سکتے ہو، لیکن معصوم ہونے کو تم چہرہ دیکھ کر ظاہر دیکھ کر نہیں پہچان سکتے۔ جب ظاہر دیکھ کر معصوم ہونے کو پہچانا نہیں جا سکتا تو اب یہ بات پکی ہے کہ معصوموں کو خدا انتخاب کرتا ہے۔ تو مطلب امام بتا رہے ہیں کہ امام کو لوگ نہیں خدا انتخاب کرتا ہے، لوگ نہیں خدا منتخب کرتا ہے امام کو۔ آگے والے نے پوچھا مولا وما معنی المعصوم، آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہر امام معصوم ہوگا، معصوم کا کیا معنی ہے؟ امام نے فرمایا معصوم یعنی یعتصم بحبل اللہ، معصوم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے۔ وحبل اللہ القرآن، اور اللہ کی رسی قرآن ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے۔
الامام یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام. امام لوگوں کو قرآن تک پہنچاتا ہے اور قرآن لوگوں کو امام تک پہنچاتا ہے. امام ہدایت کرتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن ہدایت کرتا ہے امام کی طرف. یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ قیامت نہ آئے. محشر تک یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. یہ آیت ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کا یہی معنی ہے. جو آیت ہم نے تلاوت کی ترجمہ یہ کریں تھوڑا سا، آپ نے غور نہیں کیا. معصوم، امام نے فرمایا کہ امام معصوم ہوں گے. معصوم کو چہرے سے نہیں پہچانا جاتا، اس لیے اللہ امام کو معصوم بناتا ہے. ہمارے پاس دو لفظ ہیں، منصوص یعنی خدا کی طرف سے، ایک منتخب لوگوں کی طرف سے. ہمارا عقیدہ ہے کہ امام، رسول، نبی کو اللہ منصوص کرتا ہے. اللہ منصوص کرتا ہے تو ظاہر سے نہیں پہچانا جاتا، کسی کا چہرہ دیکھ کر نہیں پہچانا جاتا. آپ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے. زندگی کرتے کرتے شاید پہچان لیں، زیادہ اٹھنا بیٹھنا کر کے، لیکن پہلی مرتبہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے، ایک دوسرے کو کیا سمجھیں گے کہ یہ امانت دار ہے، سچا ہے؟ چہرے سے پہچانیں گے؟ چہرے سے نہیں پہچانا جاتا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. چہرے سے نہیں پہچانا جاتا تو کس چیز سے ہونا ہے؟ خدا انتخاب کر کے لوگوں کے حوالے کرے. جب خدا انتخاب کر کے لوگوں کے حوالے کرے گا تو معصوم ہمارے زبان میں، ہم لوگ جو بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم لوگوں نے دینیات میں پڑھا ہے، معصوم کا کیا معنی پڑھا ہم نے؟ معصوم وہ ہوتا ہے جو اپنی پوری زندگی میں ذرہ برابر بھی خطا نہ کرے، جس کی زندگی میں خطا نہ کرے. ایسا نہیں امامت ملنے کے بعد خطا نہ کرے، نہیں، رسالت ملنے کے بعد خطا نہ کرے، نہیں، بلکہ ولادت سے لے کر اس دنیا سے جانے تک پوری زندگی میں ذرہ برابر بھی خطا نہ کرے. اس کو کہتے ہیں ہم معصوم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ قرآن کی مثال لیں، پورا قرآن حق، سچ. اگر صرف کوئی آدمی آپ سے کہے پورے قرآن میں ایک لفظ باطل ہے، نعوذ باللہ، تب قرآن کا احترام اور قرآن کی عظمت جو آج ہے وہ رہے گی؟ وہ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ نہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب قرآن کو اٹھاتا ہے اس ایک عیب پر خیال چلا جائے گا. جب کہیں گے کہ پورا قرآن حق ہے، ذرہ برابر باطل اس قرآن میں نہیں ہے، تب آدمی اس کے احترام کو. آل محمد وعجل فرج. اور ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
ابھی جو آپ نے اذان سنی ہے، چوتھے امام کا جو استدلال تھا دربار شام میں، کہ جب کسی نے پوچھا کہ مولا کربلا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بڑوں کا سر نوک نیزہ پر آ گیا، آپ کے گھر کی عورتیں اسیرے میں آ گئی ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے یہ جنگ جیتی ہے یا آپ نے یہ جنگ ہاری ہے۔ امام نے فرمایا کچھ دیر رک جا، میں تیرا جواب دوں گا۔ اذان کا وقت ہوا، جب مؤذن نے اذان شروع کی تو امام نے فرمایا یہ اذان گواہی دے رہی ہے کہ ہم جیت کر آئے ہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد تھا اذان نہ رہے، ہمارا مقصد تھا اذان رہے۔ دربار میں اس کے اذان بتا رہی ہے کہ ہم جیت کر آئے ہیں۔ ایک منقبت ضرور آپ نے سنی ہوگی، میر تکلم کی منقبت ہے، جناب مختار صاحب پڑھتے ہیں یہ، حسین جیت گئے حسین جیت گئے۔ اس منقبت کا ایک بند ہے، اگر حسین سے اتنی ہی دشمنی ہے تیری، اگر حسین سے اتنی ہی دشمنی ہے تیری، زبان کاٹ دے دنیا کے ہر مؤذن کی۔ اگر حسین سے اتنی ہی دشمنی ہے تیری، زبان کاٹ دے دنیا کے ہر مؤذن کی، اذان کے لب پہ ہے نعرہ حسین جیت گئے۔ یہ اذان حسین کی فتح کا اعلان ہے، الحمدللہ حسین جیت گئے۔ چوتھے امام نے فرمایا کہ دیکھو جو امام ہوتا ہے وہ معصوم چہرے سے نہیں پہچانا جاتا، خدا کی طرف سے منصوص ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ جو خدا کی طرف سے منصوص اور منصوب ہوتا ہے اس کو تم خدا کی بتائی ہوئی نشانیوں سے پہچان سکتے ہو۔ کیا نشانیاں ہیں؟ آپ کسی اچھے شاعر کو پہچاننا چاہیں تو اس کی شاعری سنیں گے، کسی اچھے رائٹر کو پہچاننا چاہیں تو اس کا مضمون پڑھیں گے، کسی اچھے ذاکر کا آپ پہچاننا چاہیں تو اس کی ذاکری دیکھیں گے۔ امام کو پہچاننے کے لیے ہم کیا دیکھیں گے؟ امام کی کتابت دیکھیں گے، امام کی آواز دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ امام کو پہچاننے کے لیے امام کا علم اور امام کی قدرت دیکھیں گے۔ علم سب سے بھاری، سب سے اوپر، ایسا علم یعنی کوئی سوال ان کے پاس جائے بغیر جواب کے نہ آئے، اور کوئی کام ان کے سامنے کہا جائے اور وہ اس کام کو انجام دینے سے اپنے آپ کو کہیں کہ میں نہیں کر سکتا، نہیں، کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آئے تو یہ پہچان ہے، یہ پہچان ہے۔ کل ایک روایت ہم نے پڑھی کہ جب رسول یہ بات سن لیں، اور انشاءاللہ اماموں کے لیے ہے یہ پہچاننے کے لیے، رسول 7 سال کے تھے، جناب ابو طالب کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نام پکارا، اس لیے کہ جناب ابو طالب کے گھر تربیت پا رہے تھے، بیٹا محمد۔ تو جناب رسول اللہ نے مڑ کر دیکھا، یہودی گزر رہے تھے وہاں پر، یہ نام یہودیوں کے کانوں سے ٹکرایا، رک گئے، ایک دوسرے سے گفتگو کر کے کہنے لگے، سنا تم نے کیا کہا؟ کیا نام سنا تم نے؟ کہا محمد۔ کہا کہیں یہ تو وہ نہیں ہے جس کی آنے کی بشارت ہم کو موسیٰ اور عیسیٰ دے کر گئے ہیں؟ کہا تھا کہ یاتی من بعدی، ایک نبی آئے گا میرے بعد جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، تو کہیں یہ تو وہ نہیں ہے، ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں اس نبی پر ایمان لانے سے۔ کہا کیا معلوم، ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو۔ کہا کہ اسی تورات میں ہم کو فارمولا بھی بتایا گیا ہے ٹیسٹ کرنے کا، امتحان کا، سمجھنے کا۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو پیغمبر اور محمد اللہ کی طرف سے ہوں گے، نہ حرام کو ہاتھ لگائیں گے نہ شبہ ناک کو ہاتھ لگائیں گے۔ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اطمینان کے لیے آزما لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے امتحان امام کو امامت سمجھنے کے لیے امتحان ہے۔ اگر ہم امامت کو پہچاننا چاہتے ہیں راستے یہ ہیں، دوسرے چیزوں سے نہیں ہو سکتا۔ گئے سامنے، ایک چوری کا مرغا پکڑ کے لائے، ذبح کر کے بنا کے لے جا کے کچھ بچوں کے درمیان رکھ کے کہا کہ یہ کھاؤ۔ سارے مکے کے بچے ہاتھ ڈال کر مزہ لے لے کر کھا رہے تھے، پیغمبر کنارے کھڑے ہو گئے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ بیٹا تم کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ یہ حرام ہے، میں کیسے کھا جاؤں؟ اللہ نے مجھ سے حرام کو دور رکھا ہے۔ کہا کہ ہم انا نلقمک
آپ کے منہ میں ڈال دیں گے، ہم ہاتھ پکڑ کے منہ میں ڈالیں گے. کہا کر سکتے ہو تو کرو، اگر طاقت ہے تو کرو. ایک نے پیغمبر کے ہاتھ پکڑ لیے، ایک نے منہ پکڑا، لقمہ لے کر ڈالنا چاہ رہے تھے. روایت کی جملہ ہے ہاتھ یہاں تک جاتا ایسے موڑ جاتا. لاکھ کوشش کر لی، جب نہ ہو پایا چھوڑ دیے. کہا ایک تو پکا ہو گیا کہ حرام کو ہاتھ نہیں. پڑوسی کے گھر گئے، دیکھا پڑوسی کے گھر کا دروازہ بند ہے. کہا جب آئے گا پوچھ لیں گے. ایک مرغے کو پکڑ لیا، لانے کے بعد ذبح کر کے دوبارہ پکا کے لا کے سامنے رکھ دیے. بیٹا آپ کھا لو. دوسرے بچے کھانے لگے. رسول نے جب دیکھا آگے بڑھ کر ایک قدم پیچھے اپنے آپ کو اپنے پیچھے کر لیا. کہا اب کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ تم نے جو سوچا ہے کہ آئے گا تو پوچھ لیں گے، اگر وہ ہاں کہے تو حلال، اگر نہ کہے تو حرام. پہلے والا حرام تھا پیور، یہ حرام اور حلال کے بیچ میں ہے، اس کو بھی اللہ نے ہم سے دور رکھا ہے. یہ ہے پہچان امام. معصوم کو ان راستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو امام، چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ ہر امام معصوم ہوتا ہے. آج اگر ہمارے یہاں امام کی عظمت وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی اور بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ہمارا معصوم ہے. ہم دوسرے لوگ جو دعوے دار تھے ان کے 100 عیب بیان کریں گے، آگے والوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمارے اماموں کا ایک عیب نکال کے بتا دو. ہمارے اماموں کی عصمت ہمارے مضبوطی کی نشانی ہے. دلیل کے ساتھ، تعصب میں کمزور باتیں نہیں، مستدل باتیں لا کر دو نہیں دے سکتے. چوتھے امام ہے یہ، جس امام کی شہادت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. آپ نے یہ احساس کیا ہے، خدا نہ کرے کسی کے گھر میں میت ہو گئی ہے، ہر گھر میں بھی یہ آدھے سوا دادا، پردادا، بھائی، چاچا، والد کسی کا نہیں ہے. ہم اگر آج 5 سال پہلے، 4 سال پہلے ہمارے گھر کے عزیز کے انتقال کو سوچتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں یا نہیں آتے؟ 4 سال پہلے، 3 سال پہلے ہمارے عزیز کے انتقال کو آج ہم سوچیں، آنسو آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بڑی مشکل سے، بڑی مشکل سے. رونا بھی چاہیں تو قبر پہ جا کے بیٹھ کے بھی رونا چاہیں تو آنسو نہیں آتے بعض اوقات. آخر چوتھے امام کے دل کو وہ کیا صدمہ پہنچا تھا. 35 سال تک، جب تک میرا مولا زندہ رہا، 25 35 جب تک زندہ رہا، کہیں ایک وقت معین کر لیتے امام؟ نہیں. جب بھی وضو کے لیے پانی لایا جاتا امام گریہ فرماتے. جب بھی کسی کا جنازہ میرا مولا دیکھتا تو گریہ فرماتے. کسی کے گھر شادی کی خوشی دیکھتے گریہ فرماتے. کوئی ماں اپنے گود میں چھوٹے بچے کو لے کر جاتی گریہ فرماتے. کوئی باپ انگلی پکڑ کر چھوٹی بچی کو لے کر جاتا گریہ فرماتے. آخر امام نے وہ کیا درد کربلا میں دیکھا تھا. امام کے گریہ کو دیکھ کر منہال نے ایک مرتبہ امام سے کہا کہ مولا آپ کب تک روئیں گے اس طرح سے؟ کب تک روئیں گے مولا؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آپ کی میراث ہے. امام نے کاندھے پر ہاتھ رکھا منہال کے، کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، اس بات سے تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب پیغمبر کے بچوں میں سے ایک گم گیا تھا، جبکہ یعقوب پیغمبر کو معلوم تھا نبوت کے علم سے کہ بیٹا کہاں ہے. صرف چہرہ نہ دیکھنے اور ظاہری جدائی سے اتنا دکھ حضرت یعقوب کو پہنچا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. منہال میں نے 72 کے گردنیں کٹتی ہوئی دیکھی. منہال میں نے اپنے پھپھیوں کو بے ردا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. منہال میں نے کربلا اور شام کا مصائب اپنے آنکھوں سے دیکھا. قافلہ چل رہا ہے، امام سجاد کے مصائب
شہدائے کربلا میں سے جو کثرت سے ملتے ہیں ہمیں وہ چوتھے امام کے مصائب ہیں، آپ کو الگ الگ طریقے سے مل جائیں گے۔ چاہنے والے چاہتے تھے، یہ ارادہ کرتے تھے کہ کبھی امام کو تھوڑا سا گریا سے دور رکھیں۔ ایک نے کہا کہ مولا میں نے فصل لگائی اپنے باغ میں، آئیں تھوڑی ٹھنڈی ہوا بھی کھا لیں گے، تھوڑا بیٹھیں گے، کچھ میوے تازے تازے کھائیں گے۔ امام نے فرمایا میں تیری دعوت پر لبیک کہہ رہا ہوں، میں آؤں گا۔ چاہنے والے لے کر گئے کہ آج دن امام کو ایک دن ہمارے اس خوبصورت ماحول میں رکھیں گے۔ جب گئے تو امام نے ایک نگاہ باغ پر ڈالی، کہا کہ اس باغ کو کون دیکھ بھال کر رہا ہے؟ کہا مولا وہ جو بیٹھا ہوا ہے کسان وہ کر رہا ہے، اس کو قریب بلاؤ مجھے۔ جب وہ قریب آیا تو کہا کہ بھائی میں نے دیکھا جیسے آنے کے بعد ایک چیز نے میری توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا، تم نے درختوں کو کیوں الگ الگ تقسیم کر دیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے ایک طرف ہیں، تھوڑا درمیان کے ایک طرف ہیں، تھوڑے بڑے ایک طرف ہیں، ان کو تم نے جدا جدا کیوں کیا؟ کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ اس کی وجہ یہ ہے جو بڑے درخت ہیں ان کو 2 دن میں ایک مرتبہ بھی پانی دیں تو چلتا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کچھ پریشانی نہیں ہوتی۔ جو درمیان کے درخت ہیں ان کو دن میں ایک مرتبہ پانی دینا پڑے گا، جو چھوٹے چھوٹے درخت ہیں ان کو ہر گھنٹے میں ایک ایک مرتبہ تھوڑا تھوڑا پانی دینا پڑتا ہے، اس لیے میں نے الگ رکھا ہے۔ جیسے یہ جملہ امام نے سنا، کربلا کا رخ کر کے فرمایا بابا جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو دن میں کئی مرتبہ پانی دینا ہوتا ہے، بابا میرا اصغر، بابا میری سکینہ، بابا میرا اصغر میری سکینہ۔ بس آخری واقعہ اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک شخص مدینے میں آیا، امام کے گلی کے قریب آ کر کہنے لگا کہ اے مدینے والوں میری مدد کرو، میں غریب ہوں۔ جیسے ہی غریب کا لفظ امام نے سنا دوڑ کر باہر چلے گئے۔ امام نے فرمایا تھا نا کہ کسی بھی غریب کی غربت کی خبر سنو تو مجھ پر آنسو بہا لو۔ امام باہر چلے گئے، بھائی ادھر آ، قریب آ۔ آدمی قریب آیا، کیا کہہ رہا تھا؟ اب دوبارہ ایک مرتبہ اعلان کر دے۔ کہا میری مدد کریں، میں غریب ہوں۔ کہا کیوں اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے؟ کہا میرا مدینے میں کوئی نہیں ہے، کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، کوئی میرا جاننے پہچاننے والا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اچھا ایک سوال کا جواب مجھے دے دیں، اگر اللہ کی مشیت یہ تعلق پائے کہ ابھی اس وقت تیرا انتقال ہو جائے، مدینے کی کسی گلی میں تیرا انتقال ہو جائے، تیرا جنازہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ کہا مولا میں چہرے سے بدن کی حالت سے مسلمان ہوں، شہر مسلمانوں کا ہے، آئیں گے لوگ رحم کر کے میرا جنازہ اٹھا دیں گے، کفن پہنا دیں گے، غسل دے دیں گے، لے جا کے مجھے دفن کر دیں گے۔ جیسے یہ جواب امام نے سنا تو پھر اس سے کہا کہ بھائی آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، اپنے آپ کو غریب نہ کہنا۔ اگر کوئی دنیا میں غریب ہے تو وہ میرا بابا غریب، میرا بابا غریب ہے جس کو نہ کفن ملا، نہ غسل دیا گیا، نہ لوگ میرے بابا کا جنازہ اٹھا رہے تھے۔ بھائی آج کے بعد اپنے آپ کو غریب نہ کہنا، میں نے اپنے آنکھوں سے میرے بابا کے جنازے کو دیکھا، بے کفن میں کربلا سے چھوڑ کر آیا، غریب حسین کا میں غریب بیٹا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا